بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آج سے 300 سال پہلے ایک معروف بزرگان دین حضرت شاہ عبداللطیف المعروف حضرت امام بری سرکار نے کیا وہ با کمال اور کتنی وسعت نظر کی پیش گوئی کی تھی، اور وہ کتنی ہی اللہ کے ولی کے نکلے ہوئے الفاظ کیسے کس طرح کس انداز میں پورے ہوئے۔ اللہ کے ولیوں کو جھٹلانے والے کے لیے یہ بہت بڑا المیہ ہے، جو یقین نہیں رکھتے اولیاء کرام پہ، صوفیاء کرام پہ۔ تو کیسے حضرت امام بری سرکار نے اس وسعت نظر کو دیکھا، آنے والے دور کے بارے میں ایک پیش گوئی کی تھی جو آج سچ ثابت ہو چکی ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس جنگل میں کیوں ڈیرے لگا رہے، اس جنگل میں اپنا مسکن کیوں بنا رہے ہو؟ تو حضرت امام بری سرکار نے فرمایا کہ جس جگہ میں مسکن بنا رہا ہوں، ایک دن یہاں پہ اسلام کے نام پہ ایک اسلامی ریاست قائم ہوگی، پھر اسلام کے نام پہ ایک اسلامی شہر قائم ہوگا جو عالم اسلام کا محور اور مرکز بنے گا، جہاں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے۔ اور اشارہ کر کے فرمایا یہاں نور پور کے نزدیک اسلام کے نام پہ ایک شہر بنے گا، اور وہیں اقوام اسلام کا اتحاد بنے گا، اقوام عالم کا اتحاد ہوا۔ یعنی کہ 300 سال بعد اسلام کے نام پہ اسلامی ریاست قائم ہوئی، جس کا سب سے پہلے دارالحکومت کراچی تھا، پھر حکمت عملی اور اسٹریٹجی جو جیوگرافیکل اسٹریٹجی ہوتی ہے اس سے اٹھا کر ایک نیا شہر بنایا اسلام آباد، اور اسلام کے نام پہ ایک اسلام آباد شہر بنا۔ کیسے؟ پہلے اسلام کے نام پہ ایک ریاست بنے گی، پھر اسلام کے نام پہ ایک اسلام کا شہر بنے گا، یہ تو دونوں ہو گئے۔ اب وہ عالم اسلام کا اتحاد قائم کرے گا، عالم اسلام کو لیڈ کرے گا، اور عالم اسلام کے فیصلے ہوں گے اقوام عالم کی ہاں اور ہاں میں، نہ اور نہ میں۔ دو باتیں مکمل ہو چکی ہیں، دو باتیں ہونے والی ہیں۔ جو اہم باتیں وہ مکمل ہو گئی، یعنی کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایٹمی پاور بھی بنایا، پاکستان کی فوج کو اعلیٰ دنیا کی فوج بنایا، اور اس ملک اور قوم کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق وہ نعمت بخشی، وہ عروج جو پیش گوئی کی تھی، وہ عروج بخشنے کا وجہ بتا دی، اور وہ ذرائع پیش کر دی۔ اب یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اسے استحکام پاکستان کی طرف لے جائیں۔ اور کیسے حضرت امام بری سرکار نے اپنے حکمت عملی کے انداز میں پاکستان کی پیشن گوئی کی، پاکستان کے قیام کی پیشن گوئی کی تھی، پھر استحکام پاکستان کی پیشن گوئی کی تھی، پھر اس کے عالم اسلام کے اتحاد کی پیش گوئی کی تھی، پھر عالم اسلام پہ پاکستان کی خلافت کی پیش گوئی کی تھی، پھر اقوام عالم کا جو ہاں اور نہ میں جو فیصلے ہونے ہیں پاکستان، اس کی طرف اشارہ کر کے کتنی وسعت نظر تھی، کتنے اولیاء کرام نے، صوفیاء کرام نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں سے ثابت ہو چکا ہے کہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے عروج بخشنا ہے، استحکام پاکستان بخشنا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لوگ مسلمان ہو کر بھی ماننے کو تیار نہیں، سب کچھ دیکھ کر بھی میں نہ مانوں، میں نہ مانوں، میں نہ مانوں، اس کی رٹ لگا چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس حساب سے مانیں، اور اپنی محنت کوشش کاوش کرنی چاہیے اس ملک کی تعمیر میں، اس ملک کی ترقی کے لیے، جو ایز اے انڈیویجول کرنی چاہیے، اور اسلام کی حقیقی معنوں میں، پاکستان کی حقیقی معنوں میں خدمت کرنی چاہیے، اور اس کے ثواب کی امید اللہ تعالیٰ کے ہاں رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ راز ہے جو 27 لیلۃ القدر کی شب کو وجود میں آیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ امر مستحکم ہے، وہ حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص رات میں خاص انداز میں دیا۔ تو ہماری یہ خوش قسمتی ہے، لیکن ہم بدقسمت ہیں، ہم ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ تو پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے، چاہے زبان سے کر سکتے ہو، ہاتھ سے کر سکتے ہو، زبان سے یا کوئی عمل کر کے کر سکتے ہو، پاکستان کی حمایت کر کے کر سکتے ہو، پاکستان کے اس رستے پہ چل کر جس پہ پاکستان کی تعمیر اور ترقی ہونی ہے، جس پہ پاکستان ایک اعلیٰ معیاری ملک بننا ہے،
اور عالم اسلام کو لیڈ کرنے والا خلافت کا نظام قائم ہونا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کوشش اور کاوش کرنی چاہیے، اور ایسے لیڈر کی پیروی کرنی چاہیے جو حقیقی معنوں میں اتنی اہلیت و صلاحیت رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔